بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے، لیکن یا تو وہ الماری میں ہے یا موبائل میں ہے یا کسی اور ایپ میں ہے۔ ہم دن میں موبائل فون کا اسکرین کئی گھنٹوں تک دیکھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا ایک صفحہ کھولنا ہمارے دل پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ آخر قرآن کریم سے یہ دوری کیوں ہے؟ قرآن کریم سے دوری کی سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ مصروفیات کا بہانہ ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میرے پاس وقت موجود نہیں ہے، حالانکہ ہر انسان کے پاس وقت موجود ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکے، بس ترجیحات بدل چکی ہے۔ وقت ہر انسان کے پاس موجود ہے، لیکن جس نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی ہے وہ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کام کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو دن میں زیادہ نہیں 5-10 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نکالتا۔ قرآن کریم سے دوری کی سب سے پہلی وجہ مصروفیات کا بہانہ ہے۔ دوسری وجہ ہے گناہوں کی کثرت، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کی تو وہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور اسی پہ مصر رہا تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن کریم سے دور ہوتا ہے۔ اس کو قرآن کریم پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے، چونکہ قرآن کریم پاک دل میں سماتا ہے، اس کے لیے صاف شفاف دل ہونا چاہیے۔ تیسری جو قرآن کریم سے دوری کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم سمجھ نہیں آتا۔ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا، حالانکہ قرآن کریم ہدایت کے لیے ہے، وہ فلسفے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ ضرور سمجھ آئے گا۔ اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے؟ یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، یعنی اگر کرتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ قرآن کریم کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، قرآن کریم میں رب تعالی نے ہمیں کیا احکامات جاری کیے ہیں، سب باتیں ہمارے سامنے آ جاتی۔ اس عذر کی وجہ سے بھی آج اکثر لوگ قرآن کریم سے دور ہے۔ قرآن کریم سے دوری کے جو نقصانات ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے، نماز میں انسان کو خشوع پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان قرآن کریم سے دور ہو، قرآن کریم کو پڑھتا نہ ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتا ہو، تو نماز کے اندر سے خشوع چلا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتے ہیں، اور ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی سے سکون نکل جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سب سے بڑا ذکر تو قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو خود اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اطمینان قلب انسان کو رب تعالیٰ کے ذکر میں ملتا ہے، اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ تو ان بے سکونی جو انسانوں کے اندر آج موجود ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم سے جڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان روزانہ کم از کم 5-10 منٹ قرآن کریم کے لیے بھی نکالے۔ جہاں دنیا کے کاموں کے لیے ہم گھنٹوں صرف کرتے ہیں، موبائل پہ ہم گھنٹوں بتاتے ہیں، اگر ہم قرآن کریم کے لیے بھی 10-15 منٹ نکالیں تو کیا حرج ہے؟ اس سے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ دنیا کے اندر بھی سکون ملے گا اور آخرت کے اندر بھی سکون ملے گا۔ اور قرآن کریم سے جڑنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور معافی مانگے۔ اس سے بھی انسان قرآن کریم سے جڑ جائے گا، اس کے دل کے اندر نور آ جائے گا، ایک نورانیت پیدا ہوگی، کیونکہ قرآن کریم اسی دل میں بستا ہے جو دل پاک صاف ہو۔
جس میں گناہوں کے اثرات نہ ہو. گناہوں سے جب انسان توبہ کرتا ہے تو قرآن کریم اس دل میں جگہ بناتا ہے. کل قیامت کے دن یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کے سامنے شکایت کرے گا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے مجھے پسے پشت ڈال دیا تھا، ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے اپنے حق میں سفارشی بنانا ہے یا اپنے خلاف سفارشی بنانا ہے. چونکہ قرآن انسان کے حق میں بھی گواہی دے گا اور اس کے خلاف بھی گواہی دے گا. آج ہمارے پاس فیصلہ ہے کہ اگر ہم چاہے تو اس قرآن کریم کو اپنے حق میں گواہی دینے کے لیے بنائے، یعنی قرآن کریم کو پڑھے اور اس کے احکامات پر عمل کرے تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا. اس کی تلاوت کریں گے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا. قرآن کریم کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں گے تو ہمارے حق میں یہ گواہی دے گا، جو ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا. جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن کریم جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، سورہ ملک اس کی حفاظت کرے گا، سورہ یاسین اس کی حفاظت کرے گا، پورا قرآن اس کی چاروں طرف سے حفاظت، اس کے اعمال جو اچھے ہوں گے وہ اس کی حفاظت کرے گی. قبر میں ہی سب سے پہلی منزل جو آخرت کی منزل ہے اس میں ہی حفاظت شروع ہوگی. آخرت میں جب میدان محشر لگے گا وہاں پر بھی یہ قرآن کریم اس بندے کے حق میں سفارش کرے گا. تو یہ آج ہمارے پاس فیصلہ ہے. آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ زندگی کا جتنا بھی عرصہ باقی ہے، جب تک ہماری حیات اللہ نے لکھی ہے تو کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں ہم کم از کم ایک دو صفحے یا ایک دو پارے نہ پڑھیں. جتنا ہو سکے اتنا قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.